اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحری کھانے اور افطار کا بیان۔ مسئلہ نمبر 1، سحری کھانا مستحب ہے اگرچہ بھوک نہ ہو، اور کھانا نہ کھائے تو کم سے کم 2-3 چھوارے ہی کھا لے، یا اور کوئی چیز تھوڑی بہت کھا لے، اور کچھ نہ صحیح تو تھوڑا سا پانی ہی پی لے۔ مسئلہ نمبر 2، اگر کسی نے سحری نہ کھائی اٹھ کر ایک آدھ پان کھا لیا تب بھی سحری کھانے کا ثواب مل گیا۔ مسئلہ نمبر 3، سحری جہاں تک ہو سکے دیر کر کے کھانا بہتر ہے، لیکن اتنی دیر نہ کر کے صبح ہونے لگے تو روزے میں شبہ پڑ جائے۔ مسئلہ نمبر 3، اگر سحری بڑی جلدی کھا لی مگر اس کے بعد پان، تمباکو، چائے، پانی دیر تک پیتا رہا، جب صبح ہونے میں تھوڑی دیر رہ گئی تب کلی کر ڈالی، تب بھی دیر کر کے کھانے کا ثواب مل گیا، اور اس کا بھی وہی حکم ہے جو دیر کر کے کھانے کا حکم ہے۔ مسئلہ نمبر 5، اگر رات کو سحری کھانے کے لیے آنکھ نہ کھلی، سب سوتے رہ گئے، سحری کھائے بغیر صبح کا روزہ رکھو۔ سحری چھوٹ جانے سے روزہ چھوڑ دینا بڑی کم ہمتی کی بات ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ مسئلہ نمبر 6، کسی کی آنکھ دیر میں کھلی اور یہ خیال ہوا کہ ابھی رات باقی ہے، اس گمان میں سحری کھا لی، پھر معلوم ہوا کہ صبح ہو جانے کے بعد سحری کھائی تھی تو روزہ نہیں ہوا، قضا روزہ رکھے اور کفارہ واجب نہیں، لیکن پھر بھی کچھ کھائے پیے نہیں تو روزہ داروں کی طرح رہے۔ اسی طرح اگر سورج ڈوبنے کے گمان سے روزہ کھول لیا، پھر سورج نکل آیا تو روزہ جاتا رہا، اس کی قضا کرے، کفارہ واجب نہیں، اور جب تک سورج نہ ڈوب جائے کچھ کھانا پینا درست نہیں۔ مسئلہ نمبر 7، سحری کھاتے ہوئے وقت ختم ہو جائے اور اذان شروع ہو جائے تو سحری کھانا فوراً بند کر دینا چاہیے۔ یہ خیال کرنا کہ جب تک اذان ہو رہی ہے سحری کھا سکتے ہیں یا پیالے میں جو کچھ ہے اس کا پورا کر سکتے ہیں غلط ہے، اور اس سے روزہ نہیں ہوتا۔ مسئلہ نمبر 8، اگر اتنی دیر ہو گئی کہ صبح ہو جانے کو شبہ پڑ گیا تو اب کچھ کھانا مکروہ ہے، تو اگر ایسے وقت کچھ کھا لیا یا پانی پی لیا تو برا کیا اور گناہ ہوا۔ پھر اگر معلوم ہوا کہ اس وقت صبح ہو گئی تھی تو اس روزے کی قضا رکھے، اور کچھ نہ معلوم ہو، شبہ ہی شبہ رہ جائے تو قضا رکھنا واجب نہیں ہے، لیکن احتیاط کی بات یہ ہے کہ اس کی قضا رکھ لے۔ مسئلہ نمبر 9، مستحب یہ ہے کہ جب سورج یقیناً ڈوب جائے تو فوراً روزہ کھول ڈالے، دیر کر کے روزہ کھولنا مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 10، ابر کے دن ذرا دیر کر کے روزہ کھولو، جب خوب یقین ہو جائے کہ سورج ڈوب گیا تب افطار کرو، اور صرف گھڑی پر کچھ اعتبار نہ کرو جب تک کہ تمہارا دل گواہی نہ دے، کیونکہ گھڑی شاید کچھ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ بلکہ اگر کوئی اذان بھی کہہ دے لیکن ابھی وقت ہونے میں کچھ شبہ ہے تب بھی روزہ کھولنا درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 11، جب تک سورج ڈوبنے میں شبہ رہے تب تک افطار کرنا جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 12، چھہارے سے روزہ کھولنا بہتر ہے، اور کوئی میٹھی چیز ہو اس سے کھول لے، وہ بھی نہ ہو تو پانی سے افطار کرے۔ بعض لوگ نمک سے افطار کرنے میں ثواب سمجھتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے۔ نظر کے روزے کا بیان۔ جب کوئی نظر مانے تو اس کا پورا کرنا واجب ہے، اگر پورا نہ کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ نظر کے روزوں کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، نظر معین، وہ یہ ہے کہ دن تاریخ مقرر کر کے نظر مانی کہ یا اللہ اگر آج فلاں کام ہو جائے تو کل ہی تیرا روزہ رکھوں گا، یا یوں کہا کہ یا اللہ اگر میری فلاں مراد پوری ہو جائے تو میں پرسوں جمعے کے دن روزہ رکھوں گا۔ مسئلہ نمبر 1، نظر معین میں اگر رات سے روزے کی نیت کرے تو بھی درست ہے، اور اگر رات سے روزے کی نیت نہ کی تو دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے نیت کر لے، یہ بھی درست ہے، نظر کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 2، جمعے کے دن روزہ رکھنے کی نظر مانی اور جب جمعہ آیا تو بس اتنی نیت کر لی کہ آج میرا روزہ ہے، یہ مقرر نہیں کیا کہ یہ نظر کا روزہ ہے، یا یہ کہ نفل کی نیت کر لی، تب بھی نظر کا روزہ ادا ہو گیا۔ البتہ اس جمعے کو اگر قضا روزہ رکھ لیا اور نظر کا روزہ رکھنا
یاد نہ رہا، یا یاد تو تھا مگر قصداً قضا کا روزہ رکھا تو نظر کا روزہ ادا نہ ہوگا بلکہ قضا کا روزہ ہو جائے گا، نظر کا روزہ پھر رکھے۔ نظر کے روزے کی دوسری قسم نظر غیر معین، وہ یہ ہے کہ دن تاریخ مقرر کر کے نظر نہیں مانی، بس اتنا ہی کہہ دیا کہ یا اللہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو ایک روزہ رکھوں گا، یا کسی کام کا نام نہیں لیا، ویسے ہی کہہ دیا کہ 5 روزے رکھوں گا۔ نظر غیر معین میں رات سے نیت کرنا شرط ہے، اگر صبح ہو جانے کے بعد نیت کی تو نظر کا روزہ نہیں ہوا بلکہ وہ روزہ نفل ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 3، اگر کوئی شخص 5 ممنوعہ دنوں میں سے کسی دن روزہ رکھنے کی منت مانے تب بھی اس دن کا روزہ درست نہیں، اس کے بدلے کسی اور دن رکھ لے۔ مسئلہ نمبر 4، اگر کسی نے نیت مانی کہ میں پورے سال کے روزے رکھوں گا، سال میں کسی دن بھی روزہ نہ چھوڑوں گا، تب بھی ممنوعہ 5 دنوں کے روزے نہ رکھے، باقی سب رکھ لے، پھر ان 5 دنوں کی قضا رکھ لے۔ مسئلہ نمبر 5، کسی نے نظر مانی کہ 1 مہینے کے روزے رکھوں گا، اگر کہا تو روزے متواتر رکھوں گا، یا متواتر رکھنے کی نیت کی تو متواتر رکھنے ہوں گے، اور اگر نہ زبان سے کہا اور نہ نیت کی تو جس طرح چاہے رکھے، چاہے متواتر یا کبھی چھوڑ کر، کیونکہ اس صورت میں مہینے سے مراد مطلق 30 دن ہے۔ اور اگر کسی خاص مہینے کی نظر کی اور کہا میں رجب کے مہینے کے روزے رکھوں گا تو 1 مہینے کے روزے متواتر ہی رکھنے ہوں گے۔ انشاءاللہ روزے کے باقی مسائل ہم اگلے دن بیان کریں گے۔ انشاءاللہ روزے کے بارے میں جتنے مسائل ہیں تو پورے رمضان میں آپ کو بتاتا رہوں گا، بیان کرتا رہوں گا۔ تو انشاءاللہ روزے کے کچھ مسائل رہ گئے ہیں وہ اگلے دن میں بیان کروں گا۔ تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، انشاءاللہ آپ کو اور اچھی ویڈیوز ملیں گی اس کے اندر، اور سننے کو باتیں ملیں گی دین کے متعلق۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔